کہ شوہر کے مزاج کو سمجھو، یہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کر دو، اور جس چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ چیز چھوڑ دو۔ ہم سمجھاتے ہیں کہ شوہر غصے میں ہے، اس وقت میں آپ نے کوئی سچی بات کہی، اچھی بات کہی، نرم بات کہی، وہ ایسی پلٹ کر آئیں گی، بھاپ بن کر نکل جائے گی۔ جیسے ایک گرم توے کے اوپر آپ پانی چھنکتی ہو تو وہ توا جو ہے اس ٹھنڈے پانی کو بھاپ بنا کر اڑا دیتا ہے، ایسی شوہر گرم مزاج کے اعتبار سے غصے میں ہے، اس وقت آپ نے نرم بات کہی، سچی بات کہی، اچھی بات کہی، وہ بھاپ بن کر اڑ جانے والی ہے۔ آپ کی سچی بات بھی وہ سننے والا نہیں، قبول نہیں کرنے والا۔ اگر شریف النفس تمہارا شوہر ہوگا، اچھا با اخلاق با کردار شوہر ہوگا، وہ آئی ایم سوری تو بولیں گا، کم سے کم سوری معاف کر دو بولیں گا۔ کتا بھی دم ہلا سکتا ہے، فرمانبردار بن سکتا ہے، کاٹنے والا بھونکنے والا بھی دم ہلانے والا بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کلا ہو اور آپ کے اندر وہ انداز ہو، آپ کے اندر وہ یعنی ترکیب اور تدبیر ہو۔ میرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کے مزاج کو سمجھیے۔ بیویوں میں کئی قسمیں ہیں مزاج کے اعتبار سے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بعض بیویوں کو سیدھا کہے تو الٹا سمجھ میں آتا، اور بعض بیویوں کو جو ہے الٹا بولے تو سیدھا سمجھ میں آتا۔ اب آپ کی بیوی کیسی ہے میرے کو کیا معلوم، تم کچھ معلوم ہے، تو تم اتنا ریسرچ نہیں کرتے اور اتنی تحقیق نہیں کرتے اور اتنی غور و فکر نہیں کرتے، ترکیب اور تدبیر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم نے اپنے کالے کلوٹے بچے کے لیے، اپنے ڈپلیکیٹ ڈگری والے بچے کے لیے کتنی بڑی بڑی رقمیں وصول کر لیے ہیں۔ ابھی تو آج کل جو ہے 2 ویلر 4 ویلر فلیٹ دے دو، اس طریقے سے یعنی ڈیمانڈ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خدا پاک کی قسم، اگر تم نے مجبور کر کے اگر کچھ لے بھی لیا تو تم یعنی جو ہے کامیاب نہیں ہے، تم ناکام ہے۔ تم نے کس سے 25 لاکھ روپیہ اگر لے لیا ہے یا کسی سے 5 لاکھ روپیہ لے لیا ہے تم نے، اور انہیں نے مجبوری میں تمہیں دے دیا ہے، اگر تم نے 5 لاکھ لیا ہے، 25 لاکھ کی تم انتظام کرو، سیریل نمبر سے اللہ تعالیٰ تیرے کو ایک لڑکی، دوسری لڑکی، تیسری لڑکی دیتے ہیں، آپ خرچہ کرتے جاؤ، تیرے گھر بھی وہی مانگنے والے آئیں گے، تو نے جو لیا تھا وہ سب دینا پڑے گا، سود سمیت دینا پڑے گا تجھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہے۔ خواتین آ کر ایسے ایسے ظالم شوہروں کی کہانیاں سناتی ہیں، لیکن ہم سمجھاتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی آپ کو کوئی 2 میاں بیوی کا جھگڑا ہے اور وہ طلاق تک کے نوبت پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ ہمیں بلائیے یا ہمارے پاس لے کر آئیے، آدھے گھنٹے میں اللہ کے فضل و کرم سے 99% ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ہم انہیں سمجھاتے ہیں مزاج شناس بنو۔ کتنے سال ہو گئے شادی کے؟ 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کیوں مار کھانے کی نوبت آتی ہے؟ کیوں آپ مارتے ہیں؟ ساری چیزوں کے بعد ہم سمجھاتے ہیں کہ مزاج شناس بنو۔ ہماری بہنوں کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ شوہر کے مزاج کو سمجھو، یہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کر دو، اور جس چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ چیز چھوڑ دو۔ آسان فارمولہ ہے۔ وہ جب غصے میں ہے اس وقت میں آپ جواب مت دو، آپ اس کے موڈ کو دیکھیے، ٹھنڈا ہونے دیجئے، اور اس کے بعد آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ہم سمجھاتے ہیں کہ شوہر غصے میں ہے، اس وقت میں آپ نے کوئی سچی بات کہی، اچھی بات کہی، نرم بات کہی، وہ ایسی پلٹ کر آئیں گی، بھاپ بن کر نکل جائے گی۔ جیسے ایک گرم توے کے اوپر آپ پانی چھنکتی ہو تو وہ توا جو ہے اس ٹھنڈے پانی کو بھاپ بنا کر اڑا دیتا ہے، ایسی شوہر گرم مزاج کے اعتبار سے غصے میں ہے، اس وقت آپ نے نرم بات کہی، سچی بات کہی، اچھی بات کہی، وہ بھاپ بن کر اڑ جانے والی ہے۔ آپ کی سچی بات بھی وہ سننے والا نہیں، قبول نہیں کرنے والا۔ لہذا ماہر نفسیات کہتے ہیں، ازدواجی زندگیوں کو بنانے والے ماہرین کہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے والے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ بیوی کا کام ہے کہ شوہر جس وقت غصے میں اس وقت جواب نہ دے، 4 گھنٹے کے بعد، آدھے دن کے بعد، 1 دن کے بعد آپ جواب دیجئے، اور اس انداز میں دیجئے
کہ آپ نے جو دوپہر میں کہا تھا غصے میں آ کر مجھ پر زنا کا الزام لگا دیا، دوپہر میں آپ نے میرے ماں باپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا، آپ نے فلاں فلاں بات کہہ دی، وہ بات ایسی نہیں ایسی تھی، اس کی سچائی کہیے، آپ جواب دیجئے، لیکن 4 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد، آدھے دن کے بعد اگر شریف النفس تمہارا شوہر ہوگا، اچھا با اخلاق با کردار شوہر ہوگا، وہ آئی ایم سوری تو بولیں گا، کم سے کم سوری معاف کر دو بولیں گا. اور اگر گری تو گرے ٹانگ اونچی والا شوہر ہے، وہ کہیں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نے غصے میں بول دیا تھا، آئندہ نہیں بولوں گا، یہ تو بولیں گا نا. اور ماہرین کہتے ہیں کہ آپ جواب دیں ایسے ٹائم پر جب اس کا موڈ اچھا ہو، اسے سمجھانے کا انداز ہو. اور یہ 2 وقت ہوتے ہیں، یا تو دستر پر یا تو بستر پر. دستر پر جب وہ کھانا کھا رہا ہے، آخری لمحات کے اندر ہے، اس وقت کہیے کہ آپ نے یہ وقت میں غصے میں آئے، یہ بات بول دیے، یہ الزام لگا دیے، وہ بات ایسی نہیں ایسی تھی. موڈ جب اچھا ہے، آپ کسی کو بنا کر رکھیے یا کسی کے بن کر رہیے. آپ اپنے شوہر کو اپنا بنانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کسی کو بنانے کے لیے زر اور زور لگتا ہے، طاقت یا پیسہ لگتا ہے. احسان کے نیچے انسان دبتا ہے. کتا بھی دم ہلا سکتا ہے، فرمانبردار بن سکتا ہے، کاٹنے والا بھونکنے والا بھی دم ہلانے والا بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کلا ہو اور آپ کے اندر وہ انداز ہو، آپ کے اندر وہ یعنی ترکیب اور تدبیر ہو. آپ کر سکتے ہیں، زر یا زور سے آپ کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں. یا آپ دیکھ لیے کہ بہت بھاری معاملہ ہے، اپنے پاس زر بھی نہیں ہے، زور بھی نہیں ہے، آپ ان کسی کو اپنا بنا نہیں سکتے، تو کسی کے بن تو سکتے ہیں آپ. اور کسی کے بننے میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں لگتا ہے. اب وہ بیوقوف قسم کا شوہر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرغی انڈا دیتی، ہاؤ. مرغا انڈا دیتا، آپ ہاؤ بولو نا خالہ، اماں خالہ جو ہے، آپ میری بہن، آپ ہاؤ بول دو، بلا ٹل گئی. اب وہ بیوقوف کی نظر میں مرغا بھی انڈا دیتا ہے، تو اب آپ بولیں گے نہیں دیتا، تو اب جھگڑا شروع ہوتا. مرغی انڈا دیتی، ہاؤ. مرغا انڈا دیتا، ہاؤ بول دو، بات تو ختم کر دو. بعد میں کسی وقت پوچھو عجیب کوئی ایسا مرغا دیکھے کہ آپ جو انڈا دیتا، اس وقت میرے سے قبولوا رہے تھے آپ، تو شرمندگی محسوس ہوگی کہ نہیں اسے. تو آپ کسی کو بنائیے یا کسی کے بن جائیے. مزاج شناس بنیے کہ میرے شوہر کا مزاج کیا ہے، کس باتوں سے خوش ہوتا ہے وہ کرنا ہے، جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑ دینا ہے. میرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کے مزاج کو سمجھیے. بیویوں میں کئی قسمیں ہیں مزاج کے اعتبار سے. ماہرین کہتے ہیں کہ بعض بیویوں کو سیدھا کہے تو الٹا سمجھ میں آتا، اور بعض بیویوں کو جو ہے الٹا بولے تو سیدھا سمجھ میں آتا. اب آپ کی بیوی کیسی ہے میرے کو کیا معلوم، تم کچھ معلوم ہے. تو تم اتنا ریسرچ نہیں کرتے اور اتنی تحقیق نہیں کرتے اور اتنی غور و فکر نہیں کرتے، ترکیب اور تدبیر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کو مل جل کے رہنا ہے. اور جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے اس گھر سے خیر و برکت نکل جاتی ہے. جس گھر کے اندر سکون لانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، کئی ایسے نسخے ہیں جو سیرت پاک کے اندر آپ کو ملیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملیں گے.